پارٹ نمبر 2 سورۃ بقرہ، پہلی آیات کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں نہایت عاجزانہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتی ہے۔ آج جو پارٹ نمبر 1 سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ و تفسیر جس میں پیش کیا جا رہا تھا، اسی کا اگلا حصہ ہے۔ اس میں ہم ھدی للمتقین کی تفسیر سے لے کے اور آیت نمبر 5 تک وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک تفسیر سنیں گے۔ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت کے آخری 2 الفاظ ہیں ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ ھدی لِلْمُتَّقِین۔ ھدی لِلْمُتَّقِین اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں، جبکہ ان آیات کا ترجمہ میں نے پہلے پارٹ نمبر 1 میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا ہے۔ اب ہم ھدی للمتقین کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی کچھ صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 6 صورتوں میں کرتا ہے۔ قرآن مجید جن لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی 6 صفات بڑے واضح انداز میں مثالوں کے ساتھ بتائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، وحی الہی، جنت اور دوزخ، عذاب قبر اور دوبارہ زندہ ہونا۔ قرآن کی ہدایت سے وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مشاہدے یا عقل سے غیب کے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ایمان کی یہ صفت کہ یؤمنون بالغیب کہ صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا پر ہے، اور اصلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہوں اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم بہدایت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیری امور، جنت و دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین بھی، جس کی تفصیل اس سورۃ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان ہو جائے گی۔ یعنی یہاں ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس و شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ دوسری صفت جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو تعریفیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی متقین کے لیے بیان کی ہیں۔ جیسا کہ ہدی للمتقین میں ہم جانتے ہیں کہ ہدایت ہے یہ صرف خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے وہ متقین ہی کا حصہ ہے اور انہی کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے ہے، جس کی تفسیر پہلے سورۃ فاتحہ میں بیان کر چکی ہوں کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص ہے اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تحقیق سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایات کی اقسام ہیں اور اسی طرح علم کی بھی اقسام ہیں، وحی کی بھی اقسام ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ جنت کے بھی کئی درجے ہیں اور انسانوں کو بھی درجہ بدرجہ ترقی دی جاتی ہے، چاہے ان کی پیدائش کا سلسلہ ہو یا ان کی آسمانوں پر رفتوں کا اور درجات کا مسئلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہدایت کی جو بات کی گئی ہے وہ ہدی للمتقین سے متعلق ہے اور انہی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ ایسا کریں گے کہ وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں، یعنی ادا نہیں کرتے بلکہ وہ استقامت کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ کس کو؟ صلاۃ کو۔ یہ ان کی دوسری خوبی ہے۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں ہوتے، بلکہ نماز کو ہر جہت اور حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں، اور وہ یقیناً متقین لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ نماز کو وہ انتہائی خشوع سے ادا کرتے ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پابندی سے
اور وقت مقررہ پر پانچوں نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح باجماعت نماز کی صورت میں صفوں کی درستگی کا اہتمام کرنا بھی اقامت نماز میں سے ہے۔ اقامت صلاۃ میں نماز کا نظام قائم کرنا بھی شامل ہے، یعنی ہر وہ طریقہ اپنانا جس سے مسلمان معاشرے میں تمام مرد و عورت نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ ایک حکومتی اور ریاستی مسئلہ ہے کہ ہر اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا نظام قائم کرے کہ ہر مرد و عورت پر جو بھی بالغ ہو اور باشعور ہو اس پر نماز ادا کرنا لازم بن جائے، تو اس کو ہم اقامت صلاۃ کہیں گے۔ تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسری صفت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف مال و دولت یا اشیاء خرد و نوش ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت رزق ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ اس کو نیک کاموں میں صرف کر دیں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے جو آپ کے مال سے تعلق رکھتی ہوں۔ اولاد ہے تو اولاد کی اعلیٰ تربیت کریں گے تو اولاد کا آپ اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مال کو زکوٰۃ اور صدقات سے پاک کرتے ہیں تو آپ متقی بن جاتے ہیں۔ علم و عقل، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل رزق کی صورت میں دیا ہے، اس کا اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت نبوی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنے علم اور عقل کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اس کے ناشکر گزار بندے بن جاتے ہیں، اور یہ متقین کو زیبا نہیں دیتا۔ قوت و صحت، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی معاملے میں وہ اقتدار کی ہو یا جسمانی ہو قوت عطا کرتے ہیں، اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اگر صرف کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور اس رزق کا ہی یہی استعمال اعلیٰ ہے کہ ہم اس قوت اور صحت کو اللہ کی رضا کے لیے ضعیفوں، بوڑھوں اور بیماروں کی خدمت میں صرف کریں۔ جو مریض ضعیف ہو چکے ہیں، جو معذور ہیں، ان کو مالی طور پر ہم کوئی ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو ہم اپنے رزق کا شکر ادا کریں گے، اپنی صحت کا شکر ادا کریں گے کہ ایک انسان اگر معذور ہے اور آپ صحت مند ہیں تو آپ کی صحت کا صدقہ یہ ہے، شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اس ضعیف اور بیمار آدمی کو سہارا دیں، آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، تو یہ آپ اپنی صحت کا شکر بھی ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کریں گے، اور یہ آپ کے صحت کا زکوٰۃ کی صورت میں بھی صدقہ ہوگا کہ آپ کسی بیمار آدمی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور عزت و وقار، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے جو معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، آپ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جو بھی عہدہ دیا گیا ہے، آپ جس سٹیج پر بھی ہیں، وہ آپ کا رزق ہے۔ رزق کے معنی صرف پیسہ نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رزق ہر نعمت کا نام ہے، تو جو آپ کو عزت و وقار کی نعمت عطا ہوئی ہے وہ بھی رزق ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کو مانتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اس عزت و وقار کو یتیموں، مسکینوں اور کمزور لوگوں پر اس طرح خرچ کریں کہ آپ کی عزت و وقار کی زکوٰۃ بھی نکلے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کی خوشنودی بھی ہو اور اس کی شکر گزاری بھی ہو۔ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو اللہ کے دین اور حق کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ جتنے اعمال بھی، جس قدر اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں، ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں، اس لیے وہ در حقیقت یہ تنہا
دو اعمال کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام اعمال و عبادات ان کے ضمن میں آ گئے ہیں، اور پوری آیت کے یہ معنی ہو گئے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان و عمل کے مجموعہ کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے۔ اس لیے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں پہلے آپ کے سامنے ایمان اور اسلام میں فرق بتا سکوں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایمان میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں اور جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے، مگر شرعاً ایمان بدون اسلام کے اور اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ جب اسلام یعنی ظاہری اقرار و فرمانبرداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو کھلے کفر سے زیادہ شدید جرم بتایا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ نساء، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے۔ اس طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار و اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی ہم قرآن نصوص میں کفر ہی قرار دیں گے۔ ارشاد ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورۃ بقرہ، یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حقانیت کو ایسے یقینی طریق پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے، اور ان کی یہ حرکت محض ظلم و تکبر کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اس انتہا پہ پہنچتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتدا اور انتہا میں ہے۔ یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کے دل سے شروع ہوتا ہے، اور جب دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ دل سے کسی چیز کو چاہیں گے تو یقیناً آپ کے عمل میں بھی وہ چیز آ جائے گی۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہراً پہلے آپ کی زبان اقرار کرتی ہے، آپ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور یہ جو ظاہراً آپ کلمہ پڑھتے ہیں یہ قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کلمے کے تقاضوں کو آپ عملاً بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کے قلب پر پہنچنے کے بعد مکمل سمجھا جائے گا۔ یعنی آپ نے جو کلمہ پڑھا ظاہراً اس کو عملاً بھی ویسا ہی کیا تو وہ یعنی آپ کے قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جائے گا۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچی وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام ہی معتبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔